بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق جنگ احد کے عین 2 سال بعد شوال 5 ہجری کو پھر مکہ کی جانب سے سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک گھڑ سوار چٹھی دے کر مدینہ روانہ کیا۔ 3 دن میں گھڑ سوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو تھا۔ خط کا متن ہولناک تھا۔ ابو سفیان نے عرب کی اس زمانے کی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تیار کر کے مدینے پہ چڑھائی کے لیے کوچ کر دیا تھا۔ لشکر میں اطلاع کے مطابق 10,000 لڑاکا سپاہی تھے۔ قریش کے علاوہ کنانا، تہامہ کے عباس سارے قبائل کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن علاقے نجد کے بنو غطفان قبائل کی قیادت میں ان کے فوجی دستے بھی مکہ سے باہر مرہ زہران میں ابو سفیان کے لشکر میں آ ملے تھے۔ بنو اسد بھی آ پہنچا تھا۔ اس سارے لشکر کی تیاری، سپاہیوں کے خرد و نوش، اسلحہ سازی، گھوڑوں، اونٹوں پہ خرچے کی ذمہ داری خیبر کے یہودیوں نے اٹھائی ہوئی تھی۔ مدینے کے اندر منافقین اور بنو قریظہ سے بھی ابو سفیان کی ساز باز تھی۔ اب یہ سارا لشکر اپنے گمان میں مدینے کی سلطنت میں مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کے پہنچنے میں صرف 6 سے 7 دن رہتے تھے۔ ابو سفیان بن حرب اس سارے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے مشیروں کو اکٹھا کیا، زمینی حقائق، دشمن کے عزائم اور اپنے مقاصد سامنے رکھے۔ دشمن کے عزائم دیوار پہ لکھے تھے۔ اس کی قوت سے راہ کے ریگزار غبار بنے تھے، پہاڑ کانپ رہے تھے۔ مسلمانوں کا مقصد یہی تھا کہ دشمن کامیاب نہ ہو، مدینہ بچا رہے۔ مسلمانوں کے پاس 3,500 سپاہی تھے۔ کہاں مقابلہ ہو؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مشیروں میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ ہمارے ایران میں جب اپنے سے بڑی فوج کا مقابلہ درپیش ہوتا تو ہم قلعہ بند ہو جاتے، قلعہ نہ ہوتا تو دشمن راہ میں خندق کھود لیتے، اتنی چوڑی کہ بھاگتا گھوڑا بھی اسے عبور نہ کر سکے، اتنی گہری کہ اس میں گرا دشمن باہر نہ نکل سکے۔ بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو لگی۔ مدینے کے زمینی حقائق اسی حق میں تھے۔ چاروں طرف شہر کے خندق کھودنے کی ضرورت نہ تھی۔ 3 اطراف سے قدرت نے بغیر دیوار بنائے اس شہر کا حصار بنایا ہوا تھا۔ مشرق اور مغرب میں جمے ہوئے آتشی سیال کی سیاہ چٹانیں تھیں، جو زیادہ اونچی تو نہ تھی مگر ان پہ چلنا محال تھا۔ صدیوں کی دھوپ سے ان کے ابھرے ہوئے کونے آئینی چھریوں کی طرح تیز اور نکیلے تھے۔ ان پہ پاؤں آئے تو وہ جوتوں سمیت چیر کے رکھ دے۔ پیچھے جنوب مغرب میں پہاڑ سلا تھا، ان کے درمیان بھی پہاڑی ٹیلے تھے۔ جنوب میں گھنے باغات تھے، گنجان آباد گلیاں، گھڑیاں اور مکانات تھے۔ ان کے باہر کھجوروں کے پیڑ، کھجور پودے ادھر زیادہ اونچے نہ ہوتے، ساتھ ساتھ جڑے ہوتے، اکا دکا بندہ تو سر جھکا کے ان میں چل سکتا تھا۔ اسی طرف بنو قریظہ کی بستی تھی۔ ان کی وفاداریاں مشکوک تو تھیں مگر وہ ابھی تک اعلانیہ مدینے سے نہ نکلے تھے۔ اپنے عہد کے مطابق ان پہ مدینہ کی دفاع کے لیے اہل مدینہ کا ساتھ دینا لازم تھا۔ انتظامات شروع ہو گئے۔ پہلے تو شہر سے باہر چراگاہوں سے مال مویشی، اونٹ، بکریاں، گھوڑے شہر کے اندر لائے گئے۔ ان کا چارہ بھی شہر میں اکٹھا کیا گیا۔ محاصرہ کتنا طویل ہو سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن ایک سپہ سالار کی طرح سوچ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے شوال کے بعد ذی القعدہ کے درمیان تک وہ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، 1 مہینہ، پھر انہیں حج کے دنوں میں ہر حال میں مکہ پہنچنا ہوگا۔ پورے سال میں حج کا موسم قریش کی آبرو اور سال بھر کی کمائی کا وقت ہوتا ہے۔ 1 مہینے کا راشن ہر گھر میں موجود ہو۔ طے ہو گیا۔ اب یہ فیصلہ کرنا تھا خندق کہاں کہاں ہو، کتنی گہری، کتنی چوڑی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے خندق لکیر کی نشاندہی کی، پھر کدال ہاتھ میں لے کر اللہ کا نام لے کر کھدائی کے لیے زمین پہ پہلی ضرب خود لگائی۔ آپ کی زبان مبارک پہ اس ٹائم یہ کلمات تھے: اللہ کے نام سے ہمارا کام شروع ہوتا ہے، اس کے سوا ہم کسی اور کی عبادت کریں تو بدبخت اور بد نصیب ہوں۔ وہ کیسا اچھا رب ہے اور کیسا اچھا دین ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 کی ٹولیاں بنا دیں۔ ہر ٹولی کے ذمے 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنی تھی۔ کھودی جانے والی زمین بانٹ دی۔ خندق کی کل لمبائی کوئی 6 کلومیٹر بنی، چوڑائی 15 فٹ طے ہوئی اور گہرائی کم و بیش 10 سے 12 فٹ اونچی گئی۔ تمام تر کھدائی 6 دن سے پہلے مکمل کرنا تھی۔ کھدائی کا سامان سب گھروں سے اکٹھا کر لیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کھدائی سے نکلنے والی ساری ریت
मट्टी कंकर और पत्थर मदीने की अंदरूनी तरफ ढेर किए जाएं। यूं दफाई नुक्ता नजर से वो दफाई अगली लाइन एक मजबूत और ऊंचे मोर्चे का काम भी दे, जिसके पीछे जहां जरूरत हो माहिर तीर अंदाज पोजीशन लेकर हमला आवरों को भगा सके। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जमाने में जदीद सुर रफ्तार जारहाना दिफाई फौज की तश्कील की जो 21वीं सदी में अमेरिका और नेटिव ने अपनाई और उसे रैपिड डिप्लॉयमेंट फॉर्मूलस का नाम दिया। मरकजी कमान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ रखी। कमांड पोस्ट खुदाई के वक्त फॉरवर्ड खोदी जाने वाली खंदक के साथ थी। बाद में उसे अकब में मरकजी जगह सला पहाड़ी की गोद में ऊंची जगह पे बनाया, जहां आजकल मस्जिद फतह बनी हुई है। इस मुकाम से जंग का सारा मंजर सामने धरा नजर आता। जिधर कमक की जरूरत होती उधर अपने तीर अंदाज दौड़ा दिए जाते। ये सारी जंग दुश्मन के पहुंचने से पहले लड़ी गई, लड़ी भी जमीन के साथ। जमीन कहीं से तो नरम निकलती, ज्यादातर पथरीली, और कहीं कहीं जमीन के अंदर संगलाख चट्टानें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी सब असहाब के साथ 58 साल की उम्र में उसी जोश खरोश लगन और जोर से कुदाल चलाते। मट्टी उड़ती, गुबार छा जाता, कंकर उड़ते, चट्टानें तोड़ी जाती। माहे कमाल अपनी उजली चांदनी समेत मट्टी मट्टी हो गया, मगर चमक वही रही। वहां सिपाही और सलारे आदम सब एक जैसे थे। दूर से पता न चलता कौन कौन है, कौन जनरल है, कौन सिपाही। सुबह से शाम हो जाती। खुदाई का काम अंदाजे से मुश्किल निकला। हर काम दूसरी तरजीह हो गई। खाना पीना, कमाना, बच्चे, घर, यहाँ तक कि नमाजें कज़ा होने लगी। एक साथ रात को नमाजें पढ़ी जाती। काम सिर्फ दिन को हो सकता था। सर्दियों के दिन वैसे भी छोटे थे, फिर ठंडी हवाएं। खुदाई के औजार भी मयारी न थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए तलवारें, ढालें, जर्रे तो बहुत बनवा ली थी, मगर उस लम्हे का हथियार कदार, बेलचा और गेंती था। खुदाई करने वालों की मजमूई नफरी और खुदाई की गई जगह का तयन करके हिसाब लगाया जाए तो ऐसा लगता है जैसे इन 6 दिनों में मदीने के हर जवान बूढ़े ने अपनी अपनी कब्र की साइज की जगह को 7 बार खोदा। इन 6 दिनों में बड़े महिरुल अकूल वाकयात भी हुए। लोगों के घरों में राशन कम हो गया। ताज़ा फल, सब्जियां, नदारद, जमा पूंजी खत्म होने लगी। बाहर से ताजर आना बंद हो गए। अंदर वाले बाहर से कुछ ला ना सकते थे। जो कमाने और बच्चों को पालने का वक्त था वो खुदाई पर सर्फ हो जाता। नौबत फाकों तक आ गई। एक दिन सैयदना तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अपने पेट से अपना खस्ता गर्द आलूद मिट्टी से अटा कपड़ा हटाया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पेट दिखा के कहने लगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मैदे को भरा होने का धोखा देने के लिए देखें, एक पत्थर पेट पे बांधा हुआ है। आका ने तबस्सुम फरमाया और होले से अपने पेट से कमीज सरकाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए थे। पत्थर बांध लेने से मैदा दिमाग को पैगाम देता है कि मैं दबा हुआ हूँ, खाली नहीं हूँ। इसलिए जिस समय जो भूख की शिद्दत से खस्तगी और फौरन कुछ खाओ का दिमाग से हुक्म आता है वो टल जाता है। लोग दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे। एक एक करके 6 दिन पूरे होने वाले थे। खंदक जहां जहां सोची थी वहां तैयार होने वाली थी। दूर मदीने के मजाफ में अबू सुफियान का 10,000 का जम गफीर पहुंचने वाला था। आसमान पे इस तरफ गुबार छाया हुआ था। खुदाई तेज कर दी गई। खुदाई के दिनों में जहां जमीन में कोई सख्त चट्टान आती तो लोग भाग के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चट्टान आ गई, टूटती नहीं। कई बार ऐसा हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते, थोड़ा सा पानी छागल से निकाल के मुंह में लेते और उसे अपने गालों के अंदर घुमा के उस चट्टानी पत्थर पे फेंक देते। वो चट्टान लम्हों में खस्ता और भुरभुरी हो जाती। किसी पे हाथ से पानी का छिड़काव कर देते, बिस्मिल्लाह पढ़ के वो रेजा रेजा हो जाती। एक दिन खुदाई की राह में एक बहुत बड़ी पहाड़ी जैसी चट्टान आ गई। लोग फिर भागे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गिनती कंधे पे रखी और जा खड़े हुए उस चट्टान पर पहली गिनती मारी। एक चिंगारी निकली और चट्टान 2 टुकड़े हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश दिली से नारा लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। खस्ता हाल अपने जमा लोगों को बताया कि अल्लाह ने इस चमक में शाम के सुर्ख महलात दिखा के उनकी चाबियां मुझे सौंप दी हैं। फिर चट्टान पे वार किया। इस बार चट्टान से पहले से बड़ी दरार पड़ी और चिंगारियां उछली। आका के चेहरे पे फिर बशाशत आई। मुस्कुरा के फरमाया,
فارس کے کنگروں والے محلات اور مدائن کے قصر کی چابیاں بھی عطا ہو گئیں۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے تیسرا وار کیا، چٹان کا ایک کونا پھسل کے الگ ہو گیا، چنگاریاں پھر اڑیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، یمن میں صنعا کے دروازے کھل گئے، ان کی چابیاں بھی مل گئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے اس آزمائش کے سخت لمحوں میں کیسی شاندار خوشخبریاں تھیں، مگر جن کے دلوں میں اندھیرا تھا، انہیں کہاں سے چٹان چنگاریوں میں دکھی بشارتوں پہ یقین آتا۔ کہنے کو وہ عقل والے خود کو سمجھتے تھے وہ اندر سے منافق، سیاہ دل اور دکھی روحوں والے۔ وہ ادھر ادھر بڑبڑایا کرتے، ہمیں تو قضائے حاجت کے لیے نکلنا مشکل ہے، ادھر یہ دنیا کی عظیم سلطنتوں کی چابیاں سمیٹ لینے کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ تاریخ نے دیکھا اس واقعے کے 10-15 سال کے اندر اندر وہ ساری بادشاہتیں، سلطنتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے پیروں کے نیچے تھیں، جن کی کنجیاں اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بخشی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی عنایت ان کے ساتھی تھے۔ وہ جس لگن، محبت اور جذبے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پابندی کرتے، تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال ملتی۔ وہ خندق ہوتے جاتے اور اشعار گیت کی صورت میں پڑھتے رہتے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان ہے ہم کافروں سے جہاد کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے یہ سن کر فرماتے، اے اللہ، بے شک زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ڈھوتے ڈھوتے رجزیہ گیت بھی گنگناتے، خاص طور پہ عبداللہ بن رواحہ کا یہ گیت، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس تو ہم پہ سکون اور اطمینان نازل فرما۔ اگر دشمن سے ٹاکرا ہو تو ہمیں ثابت قدم رکھنا، ان لوگوں نے ہم پہ بہت ظلم کیا ہے، اگر وہ ہمیں فتنہ میں ڈالنا چاہیں تو ہمیں سرنگوں نہ ہونے دینا۔ ادھر خندق کھد رہی تھی، ادھر دشمن کے قریب پہنچنے کی خبریں آ رہی تھی، کام تیز ہو گیا، کھانے پینے کا ہوش ہی نہ رہا۔ سیدنا جابر نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بھوک دیکھی تو تڑپ کے اپنے گھر گئے، ایک بکری کا بچہ ذبح کیا، بیوی کو تقریباً 1.5 کلو جو پیسنے کو کہا، کھانا کم تھا، روٹیاں بھی محدود، اس لیے چپکے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، عرض کی، آقا، گھر میں آپ کے لیے کچھ پکایا ہے، چلیے عزت بخشیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت کی دعا دی اور تمام خندق کھودنے والوں کو آواز دی، چلو بھئی، جابر کھانے پہ بلانے آیا ہے۔ وہ لوگ مٹی جھاڑ کے ہاتھ دھونے لگے، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، کھانا تو چند آدمیوں جتنا ہے، اب کیا ہوگا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جعفر کی پریشانی بھانپ گئے۔ سیدنا جابر نے سالن کی ہانڈی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، روٹیوں والی چنگیر ساتھ کپڑے میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھ سے لنگر شروع کیا۔ 21,000 سے بھی زیادہ لوگ سیر ہو کے کھا گئے، سالن ہنڈیاں میں اتنے کا اتنا رہا۔ سیدنا لقمان بن بشیر کی ہمشیرہ خندق کے پاس مٹھیوں میں کچھ کھجوریں لے کر آئیں کہ اپنے ابا اور ماموں عبداللہ بن رواحہ کو کھلا دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو آقا کو بھی کھجوریں پیش کر دیں۔ آقا نے کپڑا زمین پہ بچھایا اور اس پہ بکھیر دیں، پھر خندق کھودنے والوں کو آواز دی، آؤ بھئی ذرا وقفہ کر لو، کھجوریں آئی ہیں۔ سب نے کھائیں، جتنی کھاتے اتنی بڑھ جاتی۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔